وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور ان آیات کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 59 تک یہ جو آیات ہیں یہ بنیادی طور پر معاشرتی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اور معاشرتی معاملات میں خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات تھے ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو عائلی پہلو ہیں، عائلی زندگی کے پہلو، وہ بھی اس حوالے سے ذکر ہوئے۔ اور پھر بطور خاص حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ حضرت زید کا نکاح، پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو طلاق دے دینا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کر لینا، یہ خصوصی طور پر ان آیات کا موضوع ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو سورۃ الاحزاب کے بہت ہی خاص الخاص مضامین ہیں ان میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ حضرت زینب کے حوالے سے جو نزاکتیں تھیں، حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو نزاکتیں تھیں، ان میں سب سے بڑی نزاکت اور سب سے بڑا پہلو تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، اور حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن حارثہ کی بجائے۔ اور اللہ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں تمہیداً یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو بھی کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم، جن کے باپوں کے نام، یعنی جس متبنہ یا منہ بولے بیٹے کے باپ کا نام کا پتہ ہو، اس کے باپ کے نام سے ہی اس کو مشہور ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی، اور لوگ اس کو حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ لیکن حضرت زید نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد جو تھیں حضرت زینب، ان کو طلاق دے دی، باوجود اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید سے کہتے رہے کہ کسی طرح نباہ کر لو، انہوں نے نباہ نہیں کیا، طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد
حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب یہ جو نکاح تھا یہ اس اعتبار سے بھی نازک تھا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت زید کو آپ کا منہ بولا بیٹا، اور منہ بولے بیٹے تو اب تھے، اور یہ رسم تھی وہاں باقاعدہ طور پر اس معاشرے میں کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اسی طرح سے حرام ہوتی تھی بعد از طلاق جیسے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی۔ لہٰذا ان کی حضرت زید کی مطلقہ سے نکاح کرنا یہ اس معاشرے کے رسوم و رواج کے مطابق نہ صرف یہ کہ غلط تھا بلکہ ناجائز تھا۔ اب اس کو یہ سمجھانا تھا، معاشرے کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو نکاح کیا ہے وہ غلط نہیں کیا، وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے۔ یہ بتانے کے لیے ایک رسول سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح پر اٹھنے والا سب سے پہلا اعتراض کہ یہ جو نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی یعنی اپنی بہو سے گویا نکاح کر لیا۔ تو یہ جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب اس آیت کی ابتدا میں دے دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں تو ہوئیں، اس میں میل بھی تھے فیمیل بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب تھیں، حضرت رقیہ تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی فوت ہو گئی تھیں، اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ دیکھا، اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ لیکن جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو بیٹے جو ہیں رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بالغ مرد نہیں ہوتے، اور اللہ فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ بچے چھوٹے تھے تو یہ سارے بچے طفولیت کی عمر میں فوت ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب یہ کہہ کے فرما دیا کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا ہے یا اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی مرد اس عمر کو پہنچا ہی نہیں کہ جس کا جو ہے وہ نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو۔ تو حضرت زید جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، لہٰذا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس بات کا گویا اس اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ بالکل جائز اور درست اور حلال نکاح ہے، کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں جو رجولیت کی عمر کو پہنچتا۔ ولیکن رسول اللہ، دوسری بات اب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پہلی بات کہ آپ نے نکاح کیا تو اس کے جواز کا فتویٰ مل گیا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، گویا آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو دوسرا پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اور خاص طور پر جب آپ ایک اندازہ کریں ایک ایسے ماحول کا جہاں پہ منافقین نے اور کفار نے مل کر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہو اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، تو اس وقت یہ بات کہ وہ جائز ہے اور حلال ہے یہ بات الگ رہ جاتی ہے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جائز اگر تھا بھی اور جائز اور حلال تھا بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ جب پروپیگنڈا کرتے ہیں دین والوں کے بارے میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں حلال اور جائز کام تو تھا تو ان کو کرنے کی کیا ضرورت؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ پروپیگنڈا تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ
یعنی بیٹے کے متعلقہ سے یہ بھی تھا، اس کا تو جواب مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ بہو تھی نہیں، لہٰذا نکاح بالکل جائز ہے۔ تو پھر اگلا سوال اور اگلا اعتراض تھا کہ ضرورت کیا تھی کرنے کی؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، ضرورت یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنی بد اور بری اور ناجائز رسمیں معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ نکاح جو ہے بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات قرآن نے کہی جو تاکید ہو گئی اس دوسری بات کے اوپر، وہ تاکید یہ تھی کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ رسول تو ہیں اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ یہ نکاح کریں، اور یہ آئندہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جائے کہ متبنہ یا منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ جو نکاح کے لیے حرام کرتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رسول اس ذمہ داری تھی کہ یہ کام کریں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ ذمہ داری پوری کرنا لازم تھا۔ اس لیے لازم تھا کہ آپ نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کرنے والے، نبیوں کا سلسلے کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو چلیں اس ذمہ داری کو مؤخر کیا جا سکتا تھا، اور یہ ذمہ داری مؤخر ہو جاتی، کوئی اور نبی جو ہے اس کو درست کر دیتا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، اس لیے اب یہاں پہ آپ یہ فرق محسوس کریں، وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہاں اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی بات کی تو رسول کہا، اور اختتامی یعنی سلسلے کے خاتمہ کرنے کی بات کہی تو نبی کہا، وہاں رسول نہیں کہا۔ فرق کیا ان دونوں میں؟ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا، لہٰذا یہاں اگر کہہ دیا جاتا کہ خاتم الرسول، نبی پاک سے خاتم الرسول ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا اختتام کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خاص لوگوں کا جو رسول خاص ہوتا ہے ان کا سلسلہ ختم ہوا ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھر اس کا یہ فرق رہ جانا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ بدرجہ اولا ختم ہو گیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی ختم ہو گئے تو وہ جو نبی رسول ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو نبی رسول نہیں ہوتے وہ بھی ختم ہو گئے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ آیت ہے جو کہہ لیجئے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کے حوالے سے ایک قطعی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ قطعی دلیل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا، یہ اللہ کے علم میں تو یہ ساری باتیں تھیں ہمیشہ سے اور ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کفار اور منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کو ان کے منہ بند کروانے کے لیے یہ دلائل دینا ضروری تھا، لہٰذا اللہ کریم نے یہ دلائل دے دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ دلیل قطعی کی حیثیت رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ خاص طور پر برصغیر کے اندر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اور کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم خاتم النبیین تو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کی مہر ہیں۔ خاتم کا مطلب مہر،
تو یہ جیسے مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ سیل اس طرح سے ہے کہ بعد میں بھی جو بھی نبی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ آئے گا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا تعین کیا گیا ہے، آپ کی اتھارٹی کا تعین کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ جو بھی نبی ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈورسمنٹ سے اور آپ کی ذیل میں اور آپ کی ماتحتی میں آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے سلسلہ اوپن رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کو کبھی وہ کہتے ہیں ذلی نبی ہے، کبھی کہتے ہیں بروزی نبی ہے، مختلف قسم کے اس کے نام رکھے ہیں، اور 10 قسم کے مختلف قسم کے عقائد ہیں، ان کے عقائد کا جائزہ لینا مقصود نہیں ہے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے جب بھی اس طرح کے لوگوں نے، پھر ظاہر ہے بر صغیر کے لوگوں نے، جو چونکہ فتنہ بر صغیر کے اندر پیدا ہوا تھا اور ہر دور میں پیدا ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مختلف جو لوگ تھے، مسیلمہ کذاب تھا اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور آپ نے فرمایا دجالون کذابون، وہ 30 کے قریب جو لوگ ہوں گے، قریباً من 30 کے قریب لوگ ہوں گے، اور یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور ہوں گے وہ جھوٹے، اور جب تک یہ 30 کے قریب جھوٹے پیدا نہیں ہوتے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی اس طرح جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا رہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اس آیت کے اندر فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سلسلہ مکمل اور ختم کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ کبھی بھی نبوت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ یہ میں نے عرض کیا، اس کو اگر آپ قطعی اور آخری دلیل یہ قرآن کی ہے، اس کو سمجھ لیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ اس مسئلے کو بہت زیادہ ہمارے ہاں اس طرح سے لیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی عقیدہ رسالت کے اندر تھوڑے بہت فرق کے باوجود لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، ایک تو جو متواتر احادیث کے اندر دلائل آئے ہیں میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، کچھ تھوڑے سے قرآن کے مزید دلائل ہیں میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن سمجھ یہ لیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدے میں ذرا بھی فرق ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان مرکب ہے مختلف اجزاء سے، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس میں عقیدہ رسالت بھی ہے، اس میں عقیدہ آخرت بھی ہے، اور اس میں جنت دوزخ کا، اور اس میں اچھی بری تقدیر کا، کتابوں کا، فرشتوں کا، ہر چیز پر ایمان رکھنا وہ اس کے اندر شامل ہے، اور یہ پورے کا پورا اگر تمام اجزاء کے ساتھ ایمان موجود ہو تو اس کو ایمان سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عقیدہ ناقص ہو یا موجود نہ ہو تو اس کا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عقیدہ رسالت کے اندر تھوڑی سی کمی ہو تو اس کو پھر بھی مسلمان سمجھا جائے، یا کسی کی عقیدہ توحید میں کمی ہو تو وہ کہے کہ باقی عقیدے ٹھیک ہیں، وہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کسی کا ایک عقیدے کی خرابی اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا اس کا سارا ایمان ختم۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں پھر ایک لہر اٹھی اور پورے تمام مسلمانوں نے متحد اور متفق ہو کر اس کا باقاعدہ مقدمہ لڑا، اور مقدمہ لڑ کر اس بالاتفاق جو ہیں یہ لوگ کافر قرار پائے، اس لیے کافر قرار پائے کہ انہوں نے بنیادی عقیدے کے اوپر ضرب ڈالی تھی۔ اور بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا۔ اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے، یہ ذہنوں کے اندر جاگزین کر لیجئے اور راسخ کر لیجئے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی واحد اور آخری اتھارٹی ہیں۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے
وہ اپنی اپنی جگہ پہ اتھارٹی تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد باقی سب کی اتھارٹی ختم ہو گئی. اب یہ اتھارٹی قیامت تک کے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے. اپنے اپنے وقت میں سارے انبیاء ہدایت لے کے آئے، سارے انبیاء کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، سارے سچے تھے. لیکن اب نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتھارٹی چلنی ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتھارٹی چلنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوئی ایسے تورات کا ٹکڑا آ گیا، کہیں سے وہ دیکھ رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ تورات پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو مجھے تسلیم کرنے اور میری اطاعت کرنے کے بغیر ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. خود بھی موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو یہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے وہ والی جو احادیث ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر منطبق کر لیا. لہذا یہ صرف مسلمانوں کے مجرم نہیں ہیں، یہ مسیحیوں کے بھی مجرم ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو حدیث ہیں ان کو اپنے اوپر اور اپنے اوپر منطبق کیا ہے. اور یہ گویا دوہرے مجرم ہیں جنہوں نے عیسائیوں کے حوالے سے اور مسیحیوں کے حوالے سے بھی غلط بات کی ہے، اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر تو ڈاکہ ڈالا ہی ہے. اور وہ ساری احادیث جو مسیح موعود، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی ہے، وہ اپنے اوپر ڈال دی کہ جو مسیح آنا تھا وہ ہم آ چکے ہیں. اور پھر اس کے اندر بھی بہت سارا تضاد ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کیا تفصیل ہے اس کی. لیکن بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. جب وہ تشریف لائیں گے نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. ان کی حیثیت رسالت وہ ماضی کا حصہ بن گئی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد یہ تو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اور ابتدائی آفرینش لیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دوں تو اس کو ماننا ہے اور اس کو پہنچانا ہے، لیکن جب آخری نبی آ جائے تو تم سب نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے، اس کی مدد کرنی ہے اور میرے ساتھ وعدہ کرو. سارے نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ اکبر. کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم سب ان کی پیروی کریں گے. تو ظاہر ہے اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں. لہذا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے، ذہن میں رکھیے. دلائل کا تذکرہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن تصور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کی اتھارٹی دے کر بھیجا. لہذا وہ جو دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، وہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا، وحی مطلوب نازل نہیں ہوئی، وحی غیر مطلوب بھی نازل ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام صرف قرآن والا نازل نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن بھی مجھے دیا گیا اور اس کے علاوہ بھی اس جیسی چیز دی گئی. وہ کیا تھی؟ وہ حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی صورت میں، اپنے کاموں کی صورت میں، افعال کی صورت میں اور لوگوں کے کام برقرار رکھنے کی صورت میں، یعنی حدیث قولی، فعلی اور تقریری، یہ تینوں قسم کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک حیثیت عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا تو پھر بات کرتے تھے. لہٰذا اب قیامت تک اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کیا تھی؟ آپ ہاں کہہ دیں تو دین بن جاتا تھا، آپ نہ کہہ دیں تو دین بن جاتا تھا. یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ کو
آپ اگر کسی کو برقرار رکھ دیں، ہاں کہہ دیں، نہ کہہ دیں، یا خاموشی کے ساتھ کسی کے عمل کو برقرار رکھ دیں تو بھی دین بن جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ کا کہا ہوا دین ہوتا ہے، یہ اتھارٹی۔ وہ حدیث جبریل آپ سب نے سنی ہوئی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، صحابہ کرام حیران رہے۔ وہ پوری تفصیل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور بڑے ہی شدید سیاہ بالوں والا اور شدید سفید کپڑوں والا، اور ایسے لگے جیسے ابھی کہیں سے تیار ہو کے نکلا ہے، لیکن ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کو جانتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے دور سے آیا، تیاری ایسی تھی جیسے قریب سے آیا ہے، جانتا ہم میں سے کوئی نہیں تھا، لگتا تھا دور سے آیا ہے۔ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، حیرت ہی حیرت ہے اس میں، اور وہ سوالات کرتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، اسلام کے بارے میں بتائیے مجھے، ایمان کے بارے میں بتائیے مجھے، احسان کے بارے میں بتائیے مجھے، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا تھا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، اگر اس کو پہلے سے پتا تھا تو پوچھتا کیوں ہے، اور اگر اس کو پہلے سے پتا نہیں تھا پھر تصدیق کیسے کرتا ہے؟ تصدیق تو تب بھی کرتا ہے بندہ جس کو پہلے سے معلوم ہو۔ یہ بھی حدیث عجیب۔ خیر، وہ سوال کر کے چلا گیا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، گویا اس کو معلوم بھی ہے پھر بھی سوال کیے جا رہا ہے۔ تو ہم حیران ہوتے رہے۔ خیر، وہ چلا گیا اور صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی نہیں۔ ظاہر ہے وہ آداب تعلیم سے واقف تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ استاد جب خود بتائے تو پھر وہی چیز ہوتی ہے، پوچھنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بہرحال کسی نے نہیں پوچھا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ عمر اتدری من السائل، تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا جو آیات سوال کرنے والا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم، یا اللہ کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم۔ بات سمجھ لیجئے، یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل۔ ظاہر اللہ سے لے کے آیا تھا نا، اللہ کی طرف سے لے کے آیا تھا، دین سکھانے آیا تھا صحابہ کرام کو۔ تو پھر یہ کیوں نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کروا دیتے؟ جب وہ آیا تھا تعارف کروا دیتے، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھا دو، تقریر کر دو، دین سکھا دو۔ یہ نہیں ہوا۔ اس نے ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل اگر تقریر کر کے چلا بھی جاتا تو وہ دین نہ بنتا، کیونکہ دین اتھارٹی ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلے گا تو وہ دین بنے گا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں آئے گا کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ جبریل کا کہا ہوا بھی دین نہیں ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہلوایا جائے۔ اس لیے اس نے کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم اس کو تھا۔ تو وہ سوال بھی کرتا تھا اور تصدیق بھی کرتا تھا، اور وہ دین سکھانے وہ آیا تھا، اور دین اس وقت دین بنا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا۔ اب یہ دین جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھ بھی لیا صحابہ کرام سے، کیوں بھی میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا، قد بلغت وادیت ونصحت۔ پھر آپ نے اللہ سے گواہی مانگی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اوپر سے بھی گواہی آ گئی،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا اور میں نے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا دین، وہ پوری اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو، کیونکہ یہ اتھارٹی صرف نبی کی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کے آنے کی جو اصل حکمت ہے اور ان کی جو وجہ اور جو مقصد ہے، رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ تو اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے قابل اطاعت ہستیاں ختم ہو گئیں، قابل اطاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یا پھر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، یا اللہ کا قرآن کہے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ذیل میں ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، علماء کی بات ماننی ہے، اتھارٹی والے لوگوں کی بات ماننی ہے، وہ پورا نظام چلنا ہے اطاعتوں کا، ایک امیر کی بات ماننی ہے، پورا نظام اس کا اطاعتوں کا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کسی کی اطاعت نہیں۔ گویا ایسی ہستیاں ختم ہو گئیں۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ایسی ہستیاں اب قیامت تک نہیں آئیں گی جس کا کہا ہوا قانون ہو۔ ہاں اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں، البتہ یہ کہنا کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے لہذا دین بن گئی، فلاں نے یہ بات کہی ہے لہذا دین بن گئی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر ڈاکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر ڈاکہ ہے اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص نے جو بات کہی ہے وہ قانون ہے، یا فلاں شخص نے بات کی ہے وہ دین کی حتمی بات ہے۔ دین کی حتمی بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ طے ہو گیا، ختم نبوت کا یہی معنی کہ قیامت تک سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے۔ ہاں دین کی تشریحات کرنے والے جو ہوں گے، یا جو بھی جن کی اطاعتیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ان کی اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ذیل میں ہوتی رہیں، لیکن اتھارٹی آخری اتھارٹی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ کہاں تک چلنی ہے؟ یہ قیامت کی دیواروں تک چلنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی، قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں کم از کم 100 آیات ایسی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے دلیل قطعی یہ آیت ہے، آیت نمبر 40۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اہل ایمان کی جہاں بات ہو رہی تھی، ھدی للمتقین، متقین کی تعریف ہو رہی تھی، تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تورات، زبور یا اس کے پہلے صحائف یا انجیل نازل ہوئی، جو کچھ نازل ہوا وہ بھی سب اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بس وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد آخرت ہے، اس کے بعد آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کچھ ہوتا تو یہاں کہہ دیا جاتا
کہ جو بعد میں آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب بعد میں کچھ ہے ہی نہیں تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد آخرت ہے، بس سارے سٹیپ سمجھ آ گئے۔ آپ پر نازل ہوا، آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آپ کے بعد آخرت ہے، بس بات ختم۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ہم یوں اکٹھے بھیجے گئے، دو انگلیاں آپ نے یوں کی، کہاتین، جیسے دو انگلیاں ہیں، یہ دونوں انگلیاں اس طرح سے میں اور قیامت آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح قیامت کے، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، اس طرح فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت کی دیواروں تک چلے گی۔ اللہ اکبر۔ یا پھر آپ اس آیت کے اور اس طرح کی آیات کی طرف بھی توجہ کر لیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے تمام انسانوں کی طرف، کافۃ للناس۔ یا پھر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں انسان بستے ہیں نا، وہ پوری روئے زمین کے اوپر، اور جہاں جہاں کہیں انسانوں کے بسنے کا امکان ہے، وہ کہتے ہیں جی مریخ پر زندگی ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ زندگی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ یا پھر جیسے قرآن نے بھی کہا اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ وہ 7 زمینیں کون سی ہیں، اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کیا ہے، واللہ اعلم۔ وہ 7 اور سیارے ہیں، 6 اور سیارے ہیں اس کے علاوہ، اس زمین کے علاوہ، یا اس زمین کے نیچے 6 اور زمینیں ہیں، واللہ عالم، یہ اللہ کو معلوم ہے وہ کون سی 6 زمینیں۔ ٹوٹل 7 زمینیں قرآن نے بھی کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو 7 زمینوں کے اوپر اگر 7 کی 7 کے اوپر بھی زندگی موجود ہے تو کوئی انسان ہی ہوگا نا۔ تو جہاں انسان ہے وہاں نبوت کس کی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کی طرف تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کی طرف رسول ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف رسول ہیں اور قیامت تک یہ رسالت چلنی ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ اگر کوئی اور نبی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ پھر وہ کہاں اس کی رسالت چل سکتی ہے، اس کی نبوت کہاں چل سکتی ہے، کہاں امکان باقی رہتا ہے؟ ہاں جہاں انسان نہ ہو وہاں باقی ہو سکتا ہے اس کا امکان، یعنی انسانوں کے اوپر تو کسی کی کوئی رسالت و نبوت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136، سورہ نساء کی آیت نمبر 162، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور اس طرح کی یہ ساری آیات ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 100 آیات ہیں جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ ان ساری آیات میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور جہاں تک احادیث کی بات ہے، اللہ اکبر، تو چند احادیث آپ سن لیجئے دلائل کے طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، سارے نبیوں کے اوپر جو مجھے فضیلت دی گئی ہے وہ 6 باتوں میں دی گئی۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و امتیازات بہت سارے، لیکن ان میں اس حدیث میں آپ نے 6 باتوں کی بات کی کہ مجھے 6 باتوں میں دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلی بات یہ کہ مجھے کلام کی جامعیت عطا ہوئی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ اکبر،
دوسرا یہ کہ میری مدد کی گئی ہے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کر. اور یہ دوسری حدیث میں ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو میرے دشمن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. یعنی 1 مہینے کی مسافت سے میری دہشت جو ہے دشمن کے دل میں پڑی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اللہ اکبر. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. اور ایک امتیاز مجھے یہ دیا گیا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. سبحان اللہ, غنیمتیں حلال کی گئی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, یا طہورم و مسجدہ, کہ مجھے میرے لیے جو زمین ہے, روئے زمین, وہ پاک اور مسجد بنائی گئی. گویا جہاں کہیں بھی لوگ نماز پڑھ لیں, اگر گندگی نہیں ہے وہاں پہ پڑی ہوئی تو روئے زمین پاک ہے, ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. یہ آخری 2 باتیں ذرا غور طلب ہیں, ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اور میرے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا. یہاں بھی میں عرض کروں کہ ختم بی الرسل نہیں کہا, میرے ساتھ رسولوں کا خاتمہ کر دیا گیا یہ نہیں کہا. اس لیے کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, جیسے قرآن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاتم الرسل ہیں, یہ فرمایا خاتم النبیین ہیں. کیونکہ نبی ختم ہو گئے تو رسول بدرجہ اولا ختم ہو گئے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر رسول نبی ہوتا ہے. لہذا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اور میرے اوپر نبوت کا سلسلہ, نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب یہ بتائیں کہ ساری مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا گیا. ساری مخلوقات, ابھی تو ہم بات کر رہے تھے نا سارے انسانوں کی, اب یہاں بات ہوئی ہے ساری مخلوقات کی. ساری مخلوقات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری مخلوقات کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات جو خالق ہے, بس اس کو نکال لیجئے, وہ خالق ہے نا, باقی ساری کائنات مخلوق ہے. تو ایک اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف انسانوں کے نہیں, صرف زمینی لوگوں کے نہیں, زمین, آسمان, خشکی, تری, سب کے جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. ساری کی ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا. اللہ. جب ساری مخلوق کے, ظاہر ہے ساری مخلوق سے مراد اس سے کوئی ماضی, حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں کی. ساری مخلوق جو بھی ہو تھی, جو ہوگی, جو ہے, ساری مخلوقات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ساری مخلوقات کے وہ ہیں تو پھر گنجائش کہاں بچتی ہے کسی اور کے آنے کی, جھوٹے سچے کی. جو دعویٰ کرتا ہے وہ آنے کی, وہ جہاں تک مخلوقات ہیں اور قیامت کی دیواروں تک, وہ تو نبوت و رسالت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس کے بعد کون ہوگا اور کون نہیں, اسی لیے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ. کیونکہ ساری مخلوقات کا میں رسول ہوں, لہٰذا میرے اوپر آ کے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک مثال دی, زبردست, یہ ڈائریکٹ ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی, جو جیسے آیات میں یہ آیت نمبر 40 دلیل قطعی ہے ختم نبوت کے اوپر, اس طرح ساری احادیث جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ آئی ہیں اور ساری کی سارے دلائل ہیں. لیکن یہ حدیث تو ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسپیسیفکلی بتایا. آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارن یا بنا بیتن, کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا. یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. کہ ایک شخص نے گھر بنایا, بنا دارن یا بنا بیتن, ایک گھر بنایا, اور گھر جو بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ. اللہ اکبر.
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، ایسا شاندار گھر بنایا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور ہر لحاظ سے انتہائی مکمل تھا، ہر اعتبار سے مکمل گھر بنایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، مثلی و مثل الانبیاء، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ایک شخص نے گھر بنایا اور انتہائی خوبصورت، انتہائی شاندار اور انتہائی مکمل گھر بنایا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا موضع لبنۃ، ایک طرف جو ہے نا ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، سارا محل خوبصورت ہے، سارا گھر بڑا شاندار ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور لوگ آتے ہیں فجعل الناس یدخلونہا، لوگ آتے ہیں وہ آ کے اس گھر میں اس محل میں داخل ہوتے ہیں، اس کی سیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، اور بڑے تعجب کرتے ہیں، اتنا خوبصورت گھر، پسند کرتے ہیں اس کو۔ لیکن ہر بندہ آ کے کہتا ہے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی، یہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں اس اینٹ کو بھی پورا کیا گیا؟ ہر بندہ آتا ہے اس محل کو دیکھتا ہے۔ یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں نبوت کے محل کی، رسالت کے محل کی۔ فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے گھر بنا ہوا ہے اور سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن اس میں وہ جو اینٹ کی خالی جگہ ہے اس کو ہر بندہ دیکھتا ہے یہ کیوں خالی چھوڑی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، وہ جو خالی جگہ تھی نا جہاں پہ اینٹ لگنی تھی، وہ خالی جگہ کی اینٹ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جئتو، سمجھ لیجئے جئتو، اب میں آ گیا ہوں، فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں آ گیا ہوں، اب انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ وہ جو خالی جگہ تھی وہ آخری اینٹ میں تھا اور میں آ گیا، اب اس کے بعد وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کبھی کوئی اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا